علم الفقہ کو دیکھ لیں، قرآن اور سنت نبوی کے احکامات کی وضاحت، یعنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آیا دین کے معاملے میں تو قرآن اور سنت میں سے آپ پڑھ لیں. اچھا وہاں سے نہ ملے تو پھر خود آپ لاجیکلی سوچیں گے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، یہ وہ ہے. تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بڑے اسکالر، یہ چند ایک کے نام میں عرض کر رہا ہوں، باقی تو آپ دیکھیں گے اور صحابہ کرام بھی بڑے اسکالر تھے. مثلا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ مشہور زیادہ بڑے اسکالر کہ جن سے لوگ کوشچنز پوچھتے تھے اور وہ خود قرآن پاک کے مطابق یا سنت، اور وہاں پہ نہ ہو تو پھر خود وہ اجتہاد کرتے تھے. اچھا اب ایک چیز یہ کہ مدون قانون کی کمی، ایک یہ صحابہ کرام میں تھا کہ ایک کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں تھا. آپ کہیں گے یہ کیا جی؟ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ پاکستان میں یا انڈیا میں باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہوتا ہے، عدالت اس کے لحاظ سے ہی کرتی ہے نا معاملہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عربوں میں یہ تھا ہی نہیں سلسلہ. لیکن اب یہی ہوتا تھا کہ ان کے لیے پھر کوڈیفائڈ لا وہی آیا کہ جو قرآن میں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو پھر خود وہ اجتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہوتے تھے، یعنی کوشچن کا آنسر ایسے کرتے تھے. اس زمانے میں نہیں ہوا، لیکن آگے آ کے میچور ہو کے باقاعدہ اس علم الفقہ کے مطابق ہی کچھ اسکالرز نے باقاعدہ جب بکس لکھ لیں تو پھر ہو گیا معاملہ. اصول فقہ تھا کیا کہ یہ بیسیکلی کیس لا تھا کہ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اب اس میں قرآن و سنت کے مطابق کیا کریں. اس کا وہی طریقہ ہے، یہ دیکھیے کہ اس سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھا کہ کوئی بھی نیا مسئلہ درپیش آئے تو اس سے پہلے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کی جائے. مثال کے طور پر کوئی ایسا واقعہ ہوا یا ایسا معاملہ آیا، سوال آیا کہ جی یہ کرنا درست ہے یا نہیں، تو دیکھیں گے قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے. مثال کے طور پہ قرآن نے یہ بتا دیا آپ نے کسی کو آپ نے کیش یا مال یا کوئی ایسٹس آپ نے نہیں لینے بغیر بزنس کے، تو آپ نے بزنس نہیں کیا، کسی طرح آپ نے چھپا کے کوئی چیز لی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چوری ہے، یہ گناہ ہے. اور قرآن نے بتا دیا چوری بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر تو یہ کنفرم ہو گئی. یہ فقہ کی ایک ایگزامپل. اچھا قرآن میں اگر آپ کے سوال کا جواب نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھ لیں، آپ کی حدیث میں دیکھ لیں. بات اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر تیسرا سٹیپ ہوگا اجتہاد، کہ اب جو اسکالر ہے وہ اس میں سوچیں گے، غور کریں گے، ہاں جی یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. اس کی ایگزامپل آپ ایسے دیکھ لیجئے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ قرآن مجید کا حکم ہے، سنت کا حکم ہے، تو اس کو کرتے ہوئے آپ نے ہر اس چیز پہ اپلائی کیا کہ جو آپ کے زمانے میں تھا. یعنی آپ نے زیادہ تر عربوں میں اونٹ ہوتے تھے، گائے ہوتی تھی، بکرے ہوتے تھے، بس یہی جانور تھے. تو آپ نے یہ طے کیا کہ جناب آپ کے پاس یہ اگر اتنے ہیں تو اگر اتنے اونٹ ہیں تو آپ اتنا اس میں زکوٰۃ آپ اتنی دیں گے، گائے ہے تو اتنا دیں گے. تو ایک پورا فارمولہ بنا دیا. اب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت جب کئی اور ممالک میں پہنچ گئی تو اب کئی جانور آئے، تب سوال آیا جی یہ کیا کریں. تو اجتہاد کیا کہ جیسے مثال کے طور پر بھینس کو دیکھا، تب دیکھا کہ بھینس تو بالکل گائے کی طرح ہی چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فارمولہ بیان فرمایا تھا کہ گائے کا پہ اتنا آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو سیم وہی اپلائی ہوگی آپ کی بھینس پہ. اس طرح ہرن ہے تو ہرن کو آپ بکرے کے مطابق کر لیں گے. تو اس طرح سے اسکالرز نے پھر ایسے اس میں سجیسٹ کیا اس میں ایسے زکوٰۃ ہے. آج کل کے زمانے میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی آپ کے کھیت میں جتنی پروڈکشن ہو جائے تو اس میں سے آپ نے اتنے پرسنٹ آپ نے اس میں زکوٰۃ کے طور پر دینا ہے. تو
اب یہ سیم چیز ہم پہ بھی آ جائے گی کہ اب ہم اگر ہماری ایک کمپنی ہے جس سے ہم کچھ کسی انڈسٹری میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا ہماری سروسز ہیں، اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے تو اس پروفٹ کا اتنا حصہ ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینی. تو یہ ایک اشتہاد. قرآن و سنت میں جن صورتوں کے بارے میں کوئی حکم معلوم ہے، اس حکم کو اس سے ملتی جلتی صورتوں پر منطبق کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں قیاس. یہ ایک خاص ٹیکنیکل لفظ ہے. قیاس کا مطلب وہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے بارے میں زکوٰۃ کا ایک فارمولہ ارشاد فرمایا، تو سیم وہی آپ کی بھینس پہ بھی ہو جائے گا کہ وہ بھی تو یہی ہے نا. اسی طرح جیسے آپ نے اپنے زمانے میں ایگریکلچر کے لحاظ سے ایک فارمولہ بتایا کہ اتنی زکوٰۃ ہوگی، تو سیم انڈسٹری پہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو آپ اس کو کہتے ہیں قیاس. یہ ایک فارمولہ ہے. کسی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور انہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو کیا ریزالو کرنا، یہ بھی سوچ لیں. اور اگر قرآن و سنت میں کسی مسئلے سے متعلق دو احکام ملتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بعد کا حکم کیا. یعنی یہ بھی اسکالرز نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایسے اس خاص سینیریو میں فرمایا، اب سینیریو چینج ہو گیا تو یہ حکم. تو یہ کیا تھا کہ اب کوشچن آنسر کے جواب ہی تھے. تو یہ صحابہ کرام نے بھی کیا، پھر تابعین میں بھی اسکالرز بنتے گئے جن کے نام میں پہلے عرض کر چکا تھا، تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا اور ایسے چلتا 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 سلسلہ رہا ہے 133 ہجری تک. لیکن اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ اسکالرز نے باقاعدہ بکس لکھنی شروع کی اور اس کے پورے میتھڈز بھی بن گئے. تو فقہ کے پھر اسکول آف تھاٹ بھی بن گئے. یہ اگلی ہسٹری کی میں ہم سٹڈی کریں گے. اہل الرائے اور اہل الحدیث کا فرق بھی رہا. اب یہ اہل الرائے کون ہے؟ اہل الرائے وہ اسکالرز تھے کہ جو زیادہ تر قیاس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو سیم وہی حکم اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اہل حدیث حضرات وہ تھے کہ جو جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا سیم ویسے ہی عمل کرنا. تو اس طرح کے اسکالرز کا ایک اسکول آف تھاٹ رہا. تو ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. اس میں کوئی فرق نہیں کہ انسان جب سوچتا ہے تو مختلف سٹائل میں سوچتا ہے. تو یہ رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کچھ ایگزامپلس میں آپ کو فقہ کی کچھ ایگزامپلس وہ رکھ رہا ہوں. تو اس کو کیا کیا گیا؟ مثلا مسلمانوں کا سیاسی نظام کیا ہوگا؟ تو اس کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سوچا تو قرآن پاک میں حکم ہے امروم شورا بینہم، تم نے مل جل کے فیصلے کرنے. تو پھر جواب یہ بنا کہ قبائلی وفاق کا نظام ہونا چاہیے. یعنی ہونا کیا چاہیے کہ ہر قبیلہ انڈیپینڈنٹ رہے، وہ جیسے جیسے اپنا سردار وہ بناتے ہیں بنائیں، کریں مینج. لیکن اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک وفاق، ایک آپ کا کیپٹل بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ مین ہیڈ پہ ہوں، جن کو وہ خلیفہ کہہ لیجیے یا کوئی اور نام رکھ لیں، تو وہ لوگ اس میں ڈیسیژن کریں گے. تو اس میں پھر ابو بکر بنے، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ 6 صحابہ ہیں کہ جو کہ بہت، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین ہیں. تو انہوں نے یہ کیا. اچھا، اب ایک اور ایگزامپل ہے کہ جو قبیلے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو کیا کریں. تو اس میں اب صحابہ کرام میں ڈسکشن چلی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جواب یہ دیا کہ جناب اس میں ایک پولیس ایکشن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ زکوٰۃ یہ لازماً دینی ہے ہر شخص نے، اور یہ حکومت نے دینی ہے، اور اس نے پھر ڈیوائیڈ کرنا ہے لوگوں میں اور لوگوں کی، غریبوں کی خدمت کرنی. تو یہ کریں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا بھی ایکشن اس میں ایک باقاعدہ، اور پھر سارے قبائل مان گئے اور اتنا ایشو نہیں ہوا. ایک اور بڑا دلچسپ قسم کا سوال تھا، یہ ایک ایگزامپل ہے میں صرف، حکومتی زرعی زمین سے کیا کیا جائے. اچھا، پرانے زمانے میں
جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جناب جن فوجیوں نے جو بھی زمین فتح کر لی ہے تو انہی میں وہ ڈیوائیڈ کر دیتے تھے، ہاں جی اس فوجی کو اتنی زمین، اس کو اتنی، اس کو اتنی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی حکومت تھی تو انہوں نے یہ جواب کیا کہ بھی اس کو تمام انسانوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک ایک آدمی کو نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا کہ پھر کچھ لوگ بڑے امیر بن بیٹھیں گے، باقی میجورٹی غریب ہوگی۔ اس کے لیے 6 دن تک کی ڈسکشن چلتی رہی اور یہ امرهم شورا بینہم سے ہی سب نے مل کے ڈیسیژن کرنا تھا، اور پھر سب مان گئے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو، اور پھر یہ ہوا کہ جو کچھ بھی یہ حکومتی جتنی زمینیں وہ حکومت ہی کے پاس رہیں گی، اور وہاں سے جو کچھ پروڈکشن ہوگی وہ ہر انسان کو ملے گی، اور یہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے رہے۔ یعنی آپ یہ امیجن کر لیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ یہ اس زمانے میں پلان کیا تھا 200 سال تک یہی چلتا رہا، تو یہ اس حد تک چلتا رہا سلسلہ۔ اس طرح ایک سوال آیا کہ جناب یہ شراب پینے میں کیا سزا دی جائے؟ اب انہوں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں تو شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، برا کام ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا سزا کتنی ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا تھا، تو کیا کریں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ اس میں یہ کر لیں، اس میں یہ فرمایا کہ بھی اس میں 80 کوڑے کی سزا ہونی چاہیے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی ایگری کر لیے کہ وہی حکمران تھے اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ پہلے 40 پہ کیا تھا، پھر 80 میں کر لیا کہ ایک اجتہاد تھا۔ شادی میں حق مہر کی حد مقرر کی جائے، یعنی یہ تھا کہ حق مہر یہ ہوتی ہے کہ شادی کے ٹائم شوہر جو ہے وہ بیوی کو اتنی رقم دے۔ اچھا وہ بہت بڑی رقم آ گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایک سوچا کہ بھی اس کو ایک لمٹ کر لینی چاہیے کہ بہت زیادہ ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اب جمعہ کی نماز میں آپ یہ خطبہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ ہو جانا چاہیے، تو ایک خاتون نے وہیں پہ پورا کیا کہ جی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایسی لمٹ نہیں رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، تو آپ کون ہوتے ہیں پورے کرنے والے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ مان گئے، کہتے ہیں ہاں جی خاتون کی بات درست ہے، تو نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ ایک شخص کی وفات کے وقت اس کے والدین فوت ہو جائیں، لیکن پیرنٹس تو فوت ہو گئے لیکن والدی زندہ ہے، دادی زندہ ہے، تو کیا کرے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی طے کیا تھا کہ جناب جو بھی ان کی والدہ کو جتنی رقم ملنی چاہیے تھی سیم دادی کو بھی اتنی ملنی چاہیے، وہ دیے انہوں نے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی اجتہاد کی ایک ایگزامپل۔ اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ رمضان میں مسجد نبوی میں ایک بہت سارے لوگ تہجد کی نماز کے لیے مختلف ٹائم میں آتے تھے رات میں، اور بڑا شور لگ رہا تھا، تو آپ نے یہ کیا بھی یہ تراویح کر لیا کرو کہ اکٹھے مل کے جماعت کر لیا کرو، تو تب جا کے تراویح کی نماز کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے لوگ تھے کہ اپنے اپنے طریقے سے انڈیویجولی پڑھتے تھے، کبھی کبھی سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، لیکن ریگولر نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھی سب مل کے کریں، پھر دیکھتے ہوئے خود انہوں نے دیکھا کہ ابھی کام تو نہیں نیا اچھا ہے، لیکن ان کے لیے زیادہ اچھا یہی تھا کہ صبح تہجد کے ٹائم ہی وہ پڑھتے تو زیادہ اچھا تھا، تو ٹھیک ہے، اور وہ خود ایسے ہی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ پھر تابعین میں سے کچھ اسکالرز ہیں جن کی ٹائم یا ان کی وفات کا ٹائم میں نے کر لیا، آپ ان کے نام دیکھ لیں، تو یہ سب بڑے اچھے اسکالرز فقہ کے گزرے ہیں، جیسے عروہ بن زبیر ہیں، سعید بن مسیب ہے، خارجہ بن زید بن ثابت ہیں، قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے، عبید اللہ بن عبداللہ ہے، ابو بکر بن عبد الرحمن ہے، سلمان بن یسار ہیں، زین العابدین بن حسین رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک بڑی اسکالر ہے، ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹے ہیں ابان، یہ بڑے اسکالر گزرے، باقر بن زین العابدین، زید بن زین العابدین کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، تو وہ ہیں۔ پھر اس طرح موالی فقہ، یعنی اب یہ ایک بڑا ایشو آیا جسے موالی کا ایشو کہتے ہیں، تو اس کو میں پوری ڈیٹیل عرض کرتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اکرمہ،
جو کہ مولا تھے، اور مولا کا مطلب یہ ہے کہ غلام تھے جن کو آزاد کیا، آزاد کر کے وہ اسکالر بن گئے. تو ان کی کیا سچویشن گزری ہے اس کو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ موالی فقہا کا ایک اہم ایشو وہ کیا ہوا کہ ایک، یعنی یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ غلامی تو قرآن مجید میں منع کر دیا تھا، لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ ہوئی تو اگلے کے جنگجوؤں کو اور بلکہ اس قوم کے سارے لوگوں کو ہی غلام بنا کے رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل در نسل غلامی چلتی تھی. قرآن پاک نے اس میں روک دیا کہ بھی ایک تو غلامی اب نہیں ہوگی، اب جو بھی آئیں گے تو ان سے اب تھوڑی سی کچھ ٹائم کی سروسز لیں گے اور پھر اس کے بعد انہیں آزاد کریں گے. تو یہ معاملہ تھا. تو اکرمہ بھی اسی طرح کے لوگوں میں سے تھے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہی رہے. تو وہ ان کی سروسز میں انہوں نے یہ کیا کہ بھی تم صرف پڑھو، اور ان کو پڑھنے کا شوق تھا. تو ابن عباس نے ان کو جب سکھایا تو بہت بڑے اسکالر بنے. اور یہ ان کو پھر جب یہ آزاد کرتے تھے تو تب بھی ان کا سٹیٹس رکھنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ جو آدمی بھی ان کا آقا رہا تو اس کا وہ فیملی کا حصہ بنتا تھا، اس سے مولا کہتے تھے. تو سیم اکرمہ بھی مولا تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے غلامی آزاد ہوئی، اس کے لیے ایک گفتگو ہے. یہ ایک سیاستدان عیسیٰ بن موسیٰ کی گفتگو ایک اسکالر ابن ابی لیلا سے. تو ان کا جو سوال جواب ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کا انٹرسٹ ہوگا، اس سے اندازہ ہوگا کہ غلامی ختم ہونے کا رزلٹ کیا تھا. تو اب سیاستدان نے عیسیٰ بن موسیٰ نے پوچھا یہ بصرہ کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فقیہ سے مراد سب سے بڑا اسکالر جو ہے. تو ابن ابی لیلا نے جواب دیا حسن بصری بن ابی الحسن. پوچھا ان کے بعد، کہا کہ جی محمد بن سیرین. تو پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ تو ابن ابی لیلا نے جواب دیا یہ دونوں موالی ہیں. موالی کا مطلب کہ یہ دونوں آزاد کردہ غلام ہیں، کہ غلام تھے اب آزاد ہے. تو اب سیاستدان نے پوچھا کہ مکہ کا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عطا بن ابی رباح، مجاہد، سعید بن جبیر اور سلمان بن یسار. تو اس نے پوچھا یہ سب کون ہے؟ کہ یہ بھی سب موالی ہیں. اچھا مدینہ کے فقہ کون ہے؟ تو جواب دیا زید بن اسلم، محمد بن منقدر اور نافع بن ابی نحی. تو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ بھی موالی ہیں. تب وہ عیسیٰ بن موسیٰ کے چہرے کا رنگ دل گیا جائے. یہ کیا بھی؟ تو پوچھا اچھا یہ بتاؤ قبا میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ بتایا ربیع اور رائے اور ابن ابی زناد. یہ کون ہے؟ بتایا یہ بھی سابقہ غلام ہے. اب تو عیسیٰ بن موسیٰ کا چہرہ سرخ ہونے لگا. پھر پوچھا یمن کا فقیہ کون ہے؟ کہا طاؤس اور ان کا بیٹا اور وہب بن منبع. تو یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی موالی ہیں. اب تو عیسیٰ کی گردن کی رگیں پھول گئیں. یعنی اب اتنا اپنا پریشر لگا کہ یار یہ عرب جو ہے ان میں سے کوئی بھی اسکالر نہیں ہے، اور سارے یہ غلام بنے تھے اب سارے اتنے اسکالر بن گئے. یہ کیا؟ تو ایک حسد ہی آیا ہوگا. تو پھر کہا اچھا یہ بتائیے خراسان کا فقیہ کون ہے؟ خراسان سے مراد یہ آج کل کا افغانستان، تاجکستان، ازبکستان کا علاقہ. کہا کہ جی عطا بن عبداللہ خراسانی. یہ کون ہے؟ تو ابن ابی لیلا نے کہا کہ یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. اب تو عیسیٰ کے چہرہ کی سرخی اور تیز ہو کر سیاہی مائل ہو گئی اور اس سے چہرے سے ڈر لگنے لگا. اب یہ ابن ابی لیلا جو اسکالر تھے ان کو ڈر لگا کہ یار یا پتہ نہیں کیا کرے میرے ساتھ. تو پھر پوچھا اچھا شام کا فقیہ کون ہے؟ کہا مکحول. یہ مکحول کون ہے؟ کہا یہ بھی غلام. اب تو عیسیٰ کا سانس پھول گیا. تو اب وہ پوچھا اچھا کوفہ کا فقیہ کون ہے؟ تو ابن ابی لیلا کو یہ تھا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر تھا کہ یہ اگر حکم بن عتبہ اور عمار بن ابی سلیمان یہ بڑے اسکالرز کا نام لیتا، لیکن میں نے دیکھا کہ اب وہ بدی پر آمادہ ہے تو میں نے کہہ دیا ابراہیم نقی اور شعبی. تو یہ کون ہے؟ کہ یہ دونوں عرب تھے. تو عیسیٰ بن موسیٰ نے کہا اللہ اکبر، اور عیسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ذرا امیجن کریں کہ ہر جو بھی غلام جو آزاد ہو رہے تھے ان میں سے کتنے بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے ہیں.
اور یہ سارے تابعین تھے، یعنی یہ تھے تو رومن امپائر یا پرشین امپائر کے ملازم تھے، اور جب وہ آزاد پہلے جنگ کے فوراً بعد تو وہ قیدی آئے، قیدی کے طور پر ہے، تو ان کو علمی شوق تھا اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا، کچھ اور صحابہ کرام سے سیکھا، تو یہ اسکالرز بن گئے۔ تو جب پتہ چلا تو اب وہ اگلی نسل کا وہ بندے کو بڑا جناب غصہ آیا، لیکن وہ پتہ چل گیا کہ اچھا جناب جب یہ پتہ چلا چلو ایک کچھ تو عرب ہے نا تو ٹھیک ہے۔ تو امیجن کریں کہ یہ رزلٹ ہے، بڑا ایک اچھا ایک لطیفہ ہی ہوا یہ بات۔ اچھا دوسرے علوم کو دیکھتے ہیں، علم تاریخ کا کیا واقعہ تھا